بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، آج پیر کا دن ہی مفتی صاحب کے لیے طے کیا تھا کہ شام سے پہلے پہلے ان کی مسجد میں آئیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے انہوں نے جو اپنے فتوے میں اتنے کفر کے فتوے لگائے اور بڑے وہ دعوے کرتے تھے کہ میرے فتوے پر کسی کو خراش ہو، کسی کو اعتراض ہو تو ہر فورم پر، ہر موقع پر میں دلائل دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی مسجد کے ممبر پر وہ بڑے بڑے دعوے فرما رہے تھے۔ آج ہم اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اپنا وعدہ ہم نے پورا کر دکھایا ہے، لیکن مفتی صاحب یہاں پر نظر نہیں آئے۔ وہ دعوے تو کر سکتے ہیں کہ میں دلائل دوں گا، لیکن میدان میں آ کر دلائل دینا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہمیں تانے دیتے تھے کہ یہ کیمرے کے سامنے اپنی ہی دیوار کے پیچھے بیٹھ کر دعوے کر لیتے ہیں، میدان میں آ کر آمنے سامنے بات کرنا کچھ اور ہے۔ آج ہم ان کی مسجد میں ہی بیٹھے ہیں، یہ ان کی مسجد کی ہی لائبریری ہے، اور یہاں پر آ کر ہم نے اللہ کے فضل سے جو ذمہ داری بنتی تھی اس کو نبھا دیا، اپنا وعدہ پورا کیا، اور مفتی صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اگلی بات، مفتی صاحب نے جو رات کو کلپ چڑھایا اور مناظرے سے بھاگنے کے لیے بڑے انہوں نے طور اتوار اختیار کیے، بڑے پینترے بدلے، تو پہلی بات یہ ہے کہ رات کے کلپ کے لحاظ سے انہوں نے جو جگہ کا انتخاب وہ بھی اپنے ذمہ لے لیا کہ جگہ بھی ہماری ہو اور موضوع بھی ہمارا ہو، یعنی سارا کچھ، گراؤنڈ بھی اپنی، امپائر بھی اپنے، سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے کر پھر چاہتے ہیں کہ مناظرہ ہو، جبکہ یہ مناظرے کی دعوت ہم نے نہیں دی، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان مفتی صاحب سے کسی لحاظ سے بات کر سکیں۔ جن بیچاروں کو انا سبی بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا، وہ بھی 3 دفعہ زور لگا کر انا کا اسم بھی نہ پڑھ سکیں، ان مفتی صاحب سے مناظرہ کرنا 6 معنی دارت، مناظرہ کا کچھ معنی اور مفہوم ہے۔ مناظرہ رشیدیہ ہی نکال کر دیکھیں تو مناظرہ کا جو ماخذ ذکر کیا مناظرہ رشیدیہ کے اندر، تو اولین ماخذ ہی مناظرہ نظیر سے ماخوذ ہے کہ ہم مثل کا مناظرہ ہو۔ تو مثل ہونے کے لیے میں قطعاً کبھی اس دعوے کا، کبھی اپنے آپ کو ان دعووں کے لائق نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب مفتی صاحب کا یہ عالم ہے کہ ان کو نحو میر کے مسائل بھی نہیں یاد اور وہ دعوے کرتے ہیں اتنے بڑے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب آپ سے تو عربی کی ایک عبارت نہیں پڑھی جا رہی، ہم اللہ کے فضل سے پورا مناظرہ عربی میں کر کے دکھا دیں گے۔ اس وقت بھی عربی کے چند جملے بولے تھے، پھر اس کے بعد کبھی آپ نظر نہیں آئے، اور واقعتاً سوشل میڈیا پر کسی فورم پر تو کبھی نظر نہیں آئے، لیکن اس مسجد میں آپ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور بڑے چیلنج کرتے تھے۔ اس مسجد کے لحاظ سے ہم آج اس مسجد میں خود آ گئے ہیں کہ آپ کے دعووں کو ہم قبول کرتے ہیں، سارے چیلنج قبول ہیں، آپ آئیں تو صحیح میدان کے اندر۔ اولین تو ہمارا آپ کے لیے وہ چیلنج ہی نہیں تھا، یہ چیلنج آپ کی طرف سے تھا کہ کسی کو خراش ہو فتوے پر تو میں اس کو ثابت کروں گا۔ یہاں بھی آپ حضرات ہمیں چیلنج دیتے تھے، جب آپ نے خود ہی وہ فتوے پر خراش یہ موضوع متعین کیا ہے تو پھر اس موضوع سے بھاگنے کا کیا معنی ہے؟ اسی فتوے پر ہی ساری بحث ہوگی کہ کس سبب سے، آخر کون سا نقطہ تھا جس پر آپ نے کفر کا فتویٰ صادر کیا اور گمراہی اور پتہ نہیں کیا کیا گستاخی، بے ادبی، اتنا کچھ ثابت کر گئے۔ اس فتوے کے علاوہ کسی موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ آپ فتویٰ دیا ہے، آپ نے فتوے کے ذمہ دار آپ ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس فتوے کو ہر فورم پر ثابت کریں۔ ہم حضور کنز العلماء کے ادنا سے غلاموں میں ہمارا شمار ہے۔ ہم نے اعلان کیا تھا کسی کو خراش ہو، کوئی اعتراض کر سکے، ہم دلائل دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، کہیں سے کوئی سوال ہوگا ہم اللہ کے فضل سے سارے دلائل دیں گے۔ تو یہ بات موضوع فتویٰ ہی ہے، فتوے پر ہی آپ کا چیلنج ہے، آپ نے ہی فتویٰ دیا، آپ ہی ذمہ دار ہیں۔
اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ اور میں حیران ہوں کہ یہ کیسا فتویٰ ہے جس پر مفتی کو بھی اعتبار نہیں ہے، خود مفتی بھی اس فتوے کا قائل نہیں ہے، اور بچانے کے لیے وہ میدان میں باقی رہنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اگر آپ اس فتوے پر مطمئن نہیں ہیں، فتوے سے بھاگنا چاہتے ہیں، تو اول اپنا رجوع پیش کریں کہ واقعتاً ہم اس فتوے سے بھاگتے ہیں، پھر موضوع جو ہے وہ دوسرے اختیار کیے جائیں گے۔ باقی جو 3 باتیں آپ نے کی کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو لقمہ احرام سے بچانے والی بات، یہ گستاخی و بے ادبی ہے، تو اس پر بھی میرا پورا ایک کلپ موجود ہے کہ یہ بات کس نے کی، اور مناظرے کے کچھ اصول ذرا ایک دفعہ پڑھ کر آئیں۔ مقدمہ نقلیہ جب ہو تو مناظر کے ذمے صرف اس کی سند پیش کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یہ مقدمہ نقلیہ ہے کہ یہ بات، اور اس میں بھی آپ نے الفاظ کا بہت عجیب استعمال کیا، جو صاحب کوثر الجاری نے الفاظ ذکر کیے وہی الفاظ حتمی ہیں۔ انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتے تو یہ صدقات کو باطل کرنا تھا اور یہ مال حرام بن جانا تھا، اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا۔ تو یہ قول صاحب کوثر الجاری کا ہے۔ اگر یہ فتویٰ بنتا ہے گستاخی بے ادبی کا، تو مناظرہ رشیدیہ کے قواعد کی روح سے یہ گستاخی بے ادبی صاحب کوثر الجاری پر لگے گی۔ وہ علامہ شمس قرآنی جس پر میرا پورا کلپ ہے، اور آپ نے اپنی کال میں اقرار کیا کہ وہ کلپ میں نے پورا سنا ہوا ہے، وہ سارے حوالے ہم نے دکھائے تھے کہ صاحب کوثر الجاری علامہ شمس قرآنی وہ سلطان محمد الفاتح کے روحانی استاد اور پیر و مرشد ہیں، اور یہ تو وہ ہستی ہیں جن کے لیے مسند احمد بن حنبل کی حدیث وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وَلَا تَفْتَحُنَّ قُسْطُنطِینِیَّ فَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَیْشُ جَیْشُهَا، کہ جب تم قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اس کا امیر بھی بڑا عظیم ہوگا، وہ لشکر بھی بڑی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ تو سارے مفسرین، محققین، تاریخ دان یہ لکھ کر گئے ہیں۔ امام سیوطی نے لکھا، علامہ سخاوی نے لکھا، علامہ کستلانی نے لکھا، وہ سارا میرا کلپ موجود ہے، اس میں حوالے سارے سکین کر کے ڈالے ہوئے ہیں۔ سب بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمد الفاتح نے ہی اس حدیث کی پیشگوئی کے مطابق قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اس کے مؤدب مرشد وہ صاحب کوثر الجاری علامہ شمس قرآنی تھے۔ اتنے بڑے محدث کو اگر بے ادب گستاخ کہتے ہیں، ان پر کفر آتا ہے، تو پھر ان کی تعریفیں کرنے والے امام سخاوی، امام سیوطی، امام کستلانی، ان سب پر کیا فتوے آئیں گے؟ اور انہوں نے جس صدی میں یہ قول ذکر کیا، اس صدی سے لے کر 9ویں صدی سے لے کر آج تک کوئی ایک بندہ دکھا دیں آپ کے سوا جنہوں نے اس قول پر گستاخی اور بے ادبی کا فتویٰ صادر کیا ہو۔ یہ کون سا دین ہے جو 14 صدیوں کے بعد آپ کو ہی سمجھ لگا ہے کہ یہ بھی گستاخی ہوتی ہے، یہ بھی بے ادبی ہوتی ہے؟ ایسی باتیں کرنی ہے تو پورے وثوق سے ثابت کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، ڈاکٹر صاحب کے الفاظ پر آپ کا بڑا زور تھا کہ انشاء کریں۔ حضرت یہ انشاء نہیں، یہ خبر ہے۔ پہلے تو یہ الفاظ ہی اپنے درست کریں، خبر کیا ہوتی ہے، انشاء کیا ہوتا ہے۔ اور اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ کلمات صرف اور صرف روافض کے جواب میں بولے جائیں گے، اس کے علاوہ ہم قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ان الفاظ کو بولے۔ قبلہ امام جلالی کا وہ کلپ آپ نے سنا ہوا ہے، کوئی بات آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ صرف روافض کے جواب میں مخصوص حالات کے اندر باغ فدق کا رد کرتے ہوئے جو روافض کا عقیدہ ہے اس لحاظ سے ان کا جواب دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے جائیں گے۔ اور اس کے بعد قبلہ امام جلالی نے خود بھی الفاظ تبدیل کیے اور اب اپنے پرانے الفاظ کو واپس لیا۔ اب الفاظ یہی ہیں کہ سیدہ پاک معصومہ نہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کے مسئلے میں ظالم فاسق نہیں۔ یہی الفاظ ہمارا عقیدہ ہے۔ باقی ان الفاظ کی آپ ذکر کرتی ہیں وہ کس نے بولے، تو اس پر بھی میرا وہ کلپ موجود ہے، وہ نکال کر دیکھیں۔ النبراس اور خیالی کے اندر کیا میں نے بیان کیا تھا، نبراس نے بھی یہی موقف بیان کیا، صاحب نبراس نے، جو امام جلالی قبلہ نے بیان فرمایا۔ اس لحاظ سے یہ موقف بھی ہمارا بالکل واضح ہے
کہ آپ بار بار الفاظ کو دہرانے کی بات کرتے ہیں، ایسی باتوں کو نہ لائیں۔ رہی بات کہ خطا کو آپ خطا اجتہادی تسلیم نہیں کرتے، یہ بھی انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ لا علمی اور جہالت کی علامت ہے کہ خطا، لفظ خطا یہ ایک کلی ہے، اور منطق کے ادنا سے طلباء بھی جانتے ہیں کہ کلی اپنے کسی نہ کسی فرد میں ہی متحقق ہوتی ہے، کلی کا کوئی خارجی وجود نہیں ہوتا۔ جب لفظ خطا ایک کلی مفہوم رکھتی ہے اور کسی نہ کسی فرد کے اندر ہی انہوں نے آنا ہے، اور فرد کون سا متعین ہے؟ آپ بار بار زور دیتے ہیں کہ یہ تکرار کے ساتھ کیا 10 دفعہ بھی ہو جائے، متعین تو کسی فرد کے اندر ہونا ہے۔ فرد کون سا متعین ہے؟ خطا سے مراد گناہ بھی ہو سکتا ہے، خطا سے مراد معصیت، اور جو اگلا مفہوم ہے جو سب سے بہتر ہے وہ ہے خطا اجتہادی کا، اور قرائن سے ہی ثابت کیا جاتا ہے کہ کلی کا یہ کلی اپنے کس فرد کے اندر متحقق ہے۔ تو سارے قرائن، پورا کلپ سننے والے، وہ بھی اس بات پر بالکل مطمئن ہیں کہ یہاں خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، اور متکلم جب خود زندہ ہے، موجود ہے، اور متکلم امام جلالی نے خود وضاحت فرمائی کہ اس خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے، تو لہذا خطا اجتہادی کے علاوہ اس خطا کا کوئی معنی مفہوم نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ وہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی پر کوئی فتویٰ بنتا ہے تو وہ آپ نکال کر دکھائیں۔ لہذا تینوں باتیں ہم نے واضح کر دیں۔ کوثر الجاری کا قول بھی انہی کے سپرد ہے، اور امام جلالی کے الفاظ والا موضوع وہ الفاظ بدلے ہیں، اور تیسرا خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے۔ لہذا موضوع جو ہے وہ فتویٰ ہے آپ کا، اسی فتوے پر رہیں، فتوے کو نبھاتے ہوئے ذمہ داری کے ساتھ فتوے کو ثابت کریں۔ جب بھی آپ چاہیں گے، جگہ کے لحاظ سے سب سے بہترین جگہ وہ آپ کا اپنا میدان نہیں بلکہ آپ کی اپنی مسجد ہے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ آپ زیادہ شور نہ مچائیں، مسجد والوں سے ہی طے کریں کہ کس دن میں حاضر ہوں دلائل دینے کے لیے، اسی دن ہم اس مسجد میں آ جائیں گے، بعد میں تشہیر کر لیجیے گا۔ اگر آپ کو شوق ہے اپنے تشہیر کا تو آپ کر لیں، ہمیں کہتے ہیں ہم تشہیر کے بغیر ہی آئیں گے اور امام جلالی کے موقف کو انشاءاللہ ثابت کریں گے۔